السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكي الكريم. من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے آغاز گفتگو سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ امت حضرہ کی جان لگا کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم النبی شفیع العظیم رحمت عالم سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس پناہ میں درود و سلام پر زنہ پیش کرتے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. ایک متقلی اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الاهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها جميع خیرات فی الحیات بعد الممات انک علی کل شیء قدیر. حصول برکت کے لیے اللہم صلی علی محمد وسلم سلام تعالی علی سیدنا محمد الذی نحب وقتا فرجت ولقد من حوائج الامام والمغائب ورسل حواتم ويوسف السلام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحة ونفس بكل معاد انك يا الله يا الله يا الله. حضرات، ہم اور آپ رمضان مبارک کے اس اخیر عشرے سے اور اخیر جمعہ سے گزر رہے ہیں. یہ وہ جمعۃ المبارکہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان کا آخری جمعہ آتا ہے تو میری امت کی مصیبت کو یاد کر کے فرشتے ہوتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول السلام وہ کون سی مصیبت ہے؟ فرمایا کہ میری امت سے ماہ رمضان کا رخصت ہو جانا، یعنی رمضان کا امت کے درمیان سے گزر جانا اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اس پر فرشتے بھی اس غم میں شریک ہوتے ہیں. لیکن ایک ہم ہے کہ ہمیں احساس نہیں. ہم تو عید کی خوشیوں میں مگن ہوتے ہیں، ہمیں تو بس یہ فکر ہوتی ہے کہ عید بس قریب ہے، عید آنے والی، ہم عید کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. جبکہ فرشتے جو نورانی مخلوق ہے وہ امت کی اس پریشانی پر بہت غم کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، روتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں. کل قیامت کے دن آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب لوگ رمضان کا اجر و ثواب دیکھیں گے تو تمنا کریں گے کاش سارا سال رمضان ہی ہوتا. تو چونکہ ایسا مبارک و مسعود مہینہ جو ہمارے درمیان جلوہ فخر ہوا تھا، یہ بڑا ہی بابرکت اور عظمت والا مہینہ جس کی بے شمار فضیلتیں قرآن و احادیث میں بیان ہوئی، لہٰذا آج کے اس اختتام پر، اس الوداعی جمعہ پر میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ چند باتیں رکھنا چاہوں گا. چونکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں 3 فرض عبادتیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں: نماز، روزہ اور زکوٰۃ. اور پھر اس کے علاوہ دیگر عبادات جیسے کہ تسبیح و تحلیل، دیگر نوافل، تراویح، تلاوت قرآن وغیرہ اور بھی عبادات انسان صدقہ و خیرات اس مہینے میں کرتا ہے. تو چونکہ 3 عبادتیں خاص ہوتی ہیں: روزہ، نماز اور زکوٰۃ، تو آج کی اس گفتگو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس مبارک مہینے میں ہم نے کیا کمایا اور کیا گنوایا. کیا ہم نے اس مبارک و مسعود مہینے کا احترام ویسے کیا جیسے ہمیں کرنا چاہیے تھا؟ تو سب سے پہلی چیز ہے روزہ، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واضح لفظوں میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. تو چونکہ روزے کا اصل مقصد قرآن نے بیان کیا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو جائے، تم تقوی والے بن جاؤ، تم نیک اور متقی بن جاؤ. لہٰذا کیا ہم نے واقعی میں روزوں سے وہ تقوی حاصل کیا؟ رمضان عنقریب ہم سے گزرنے والا ہے، ہم سے رخصت ہونے والا ہے. اب ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، ہمیں اپنا احتساب کرنا ہوگا. ہر انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہوگا کہ اس مبارک و مسعود مہینے کو ہم نے کیسے گزارا ہے. کیا ہم نے اس مبارک مہینے میں روزے کو ویسے رکھا ہے جیسے رکھنے کا حق تھا؟ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے،
بہت سے لوگ کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے روزہ رکھا لیکن توڑ بھی دیا، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے روزے تو رکھے ہیں لیکن کیا اس روزے کا حق ادا کیا ہے؟ کیا روزے کو ویسے رکھا ہے جیسا رکھنے کا حکم دیا گیا تھا؟ کیا اس نے اپنی آنکھ کا روزہ رکھا؟ کیا اس نے اپنی ناک کا روزہ رکھا؟ اپنے کان کا روزہ رکھا؟ اپنے ہاتھ، پیر، دل، دماغ، پورے جسم کا روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے؟ کیونکہ روزے کا اصل مقصد جو بیان ہوا ہے وہ تقویٰ ہے۔ کیا روزے سے انسان کو تقویٰ اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے کہ جب انسان روزے کو صحیح طور پر رکھے اور اس کا حق ادا کرے؟ لہٰذا میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جیسے ایک بھوکا شیر ہوتا ہے، تو بھوکے شیر کو اگر بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ کتنا نقصان بکریوں کو پہنچائے گا، کتنی ہی بکریوں پر وہ حملہ کرے گا، کسی کو جان سے مارے گا، کسی کو زخمی کرے گا۔ اب سوچیں کہ ایک بھوکا شیر بکریوں کے ریوڑ کو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے، تو ایک بھوکا انسان دوسرے انسان کو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کیونکہ بھوک ایسی چیز ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، اسے پاگل سی بنا دیتی ہے، انسان ہی کیوں نہ ہو یا جانور ہی کیوں نہ ہو۔ جب بھوک کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر وہ کوئی چیز اسے نہیں سوجتی ہے، کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آپ جانوروں کا بھی مشاہدہ کریں، جب وہ بھوکے ہوتے ہیں تو آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ انسانوں کو دیکھیں جسے اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن باوجود اس کے اس کا نفس جب اس پر غالب آتا ہے، باوجود اس کے جب انسان کو بھوک ستاتی ہے تو بھوک کی وجہ سے انسان گویا پاگل سا ہونے لگتا ہے۔ اسے جب کھانے کو نہیں ملتا تو وہ دوسرے کو کاٹنے کو دوڑتا ہے، اگلے انسان پر وہ جھپٹتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتا ہے۔ بھوک کی شدت سے انسان اگلے کے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ شیر بھی تو صرف جان پر حملہ کرتا ہے، لیکن ایک بھوکا انسان اس سے کئی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اگلے کی جان پر تو حملہ کرتا ہی ہے، اس کی عزت و آبرو پر بھی حملہ کرتا ہے، اسے ذلیل و رسوا بھی کرتا ہے۔ اگر کسی انسان سے جھگڑا ہو جائے اور وہ بھوکا ہو تو بھوک کی شدت کے سبب سے وہ اگلے کی ان عیبوں کو بھی کھول دے گا جو اس کے پاس راز کے طور پر ہے، جو اس کے پاس امانت کے طور پر ہے، اگلے کی ان باتوں کو بیان کرے گا، اس کی جو تو خامیاں لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دے گا، اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے گا، یہاں تک کہ بھوکا انسان اگلے انسان کی عزت کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تو غور کرے کہ ایک بھوکا انسان بھوکے شیر سے کئی زیادہ خطرناک ہے، کہ شیر تو صرف زیادہ سے زیادہ جان پر حملہ کرتا ہے، لیکن بھوکا انسان اگلے انسان کی عزت و آبرو پر بھی حملہ کرتا ہے، اسے گالی گلوچ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس انسان کا روزہ ہو، جس کسی کا روزہ ہو، تو وہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے، وہ کوئی فحش کلامی نہ کرے، وہ کوئی بری بات نہ کہے، اور جب کوئی مجھ سے جھگڑا کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، یہ کہہ کر وہ چلا جائے۔ تو لہٰذا اب بات سمجھ میں آتی ہے کہ روزہ انسان کو تقویٰ کیسے دلاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ آدھا صبر ہے، روزہ آدھا صبر ہے، کہ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، دن بھر کھانے پینے اور جماع کرنے سے رکے رہتا ہے، لیکن ہم نے بس یہ سمجھ لیا کہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ نہیں، بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر گناہ سے رک جائے، ہر بے حیائی سے رک جائے، اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنی ناک، اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنے پیر، غرض کے جسم کے ہر اعضاء کو وہ گناہوں سے روک لے، تب جا کر انسان کو تقوی کی دولت میسر آتی ہے۔ جب اس کی نگاہوں میں حیا پیدا ہوتی ہے، جب اس کی زبان میں حکمت پیدا ہوتی ہے، جب اس کے کانوں میں وہ غیب کی آوازیں گونجتی ہے، تو لہٰذا غرض کے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر بے حیائی سے دور ہوئے، ہر گناہ سے دور ہو کر کے رہے، ہر فحش کاری سے بچ کر کے رہے، تب جا کر انسان کو تقوی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہے تو تقوی گزار ہو جاؤ، تم نیکوکار بن جاؤ، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ بھوک کی شدت انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے، اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس پر کنٹرول کرے۔ بھوک، کیونکہ ایک بھوکے انسان میں اور ایک روزہ دار میں فرق یہی ہوتا ہے کہ بھوکا انسان جو ہوتا ہے اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن روزہ دار کے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم کے لیے رکا ہوا ہے، وہ اللہ کے حکم کے بغیر کھاتا پیتا نہیں، لیکن اسی کے ساتھ اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر رکھے۔ اگر انسان روزہ رکھنے کے بعد بھی اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں روکتا، اس کی آنکھ، کان، ناک، اس کا جسم
اس کی دل دماغ گناہوں کی طرف لگے ہوئے ہے، تو ایسا انسان صرف ایک بھوکا انسان ہے، صرف وہ بھوکا انسان ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ایسے بھوکے انسان کی کوئی قدر قیمت نہیں۔ اب وہ روزہ صرف محض اس کے کہ انسان کو بھوکا رکھے اور کوئی چیز نہیں دے سکتا، ایسا روزہ کہ جس میں انسان صرف بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر لے لیکن گناہوں سے باز نہ آئے، تو وہ روزہ اس انسان کو متقی نہیں بنا سکتا، اسے تقویٰ کی دولت نہیں دے سکتا۔ اس لیے قرآن نے جو اصل مقصد بیان کیا تھا لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ تاکہ تم نیکوکار ہو جاؤ، پتہ چلا کہ روزہ رکھنے کے بعد بھی انسان اگر کبھی متقی نہ بن سکا تو اس کے روزے سے اسے کچھ حاصل نہ ہوا۔ اب ہمیں جائزہ لینا ہوگا، اب ہمیں احتساب کرنا ہوگا، اپنے روزوں کا محاسبہ کرنا ہوگا کہ آج کتنی رمضان گزر گئی ہے اور اتنی رمضان تک ہم نے جو روزے رکھے ہیں، کیا ان روزوں کے سبب سے ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہوا ہے؟ کیا ہماری آنکھوں میں حیا پیدا ہوئی ہے؟ کیا ہماری زبان کے لہجے میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا ہم گناہوں سے رکے ہیں؟ اگر ہاں تو سمجھ لے کہ روزہ ہمارا صحیح تھا، اس لیے ہمیں تقویٰ کی دولت نصیب ہوئی ہے۔ اور اگر روزہ رکھنے کے بعد بھی یہ سارے اعمال ہو رہے ہیں، نمازیں چھوٹ رہی ہے، تلاوت قرآن چھوٹ رہی ہے، دیگر عبادات چھوٹ رہی ہے اور گناہ کی طرف انسان کے قدم بڑھ رہے ہیں، تو سمجھ لے کہ اسے تقویٰ کی دولت نہیں ملی ہے اور اس روزے نے سوائے بھوک اور پیاس کے اس انسان کو کچھ نہ دیا ہے۔ ایسا روزہ کل قیامت کے دن منہ پر مار دیا جائے گا۔ قصور روزے کا نہیں ہے، روزہ دار کہ اس نے روزے کا حق ادا نہ کیا، اس نے روزے کو ویسا نہ رکھا جیسا رکھنے کا حق۔ اب دوسری چیز آتی ہے نماز، کیونکہ نماز جو الفرائض ہے، سب سے اہم ترین فرض ہے اور ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر یہ فرض ہے، کسی حال میں یہ معاف نہیں ہوتی سوائے ایسا عذر شرعی کہ جس سے واقع انسان کو کوئی معاملہ لاحق آ جائے تب جا کر کے کوئی مسئلہ اس کا پیدا ہوتا ہے، ورنہ نماز معاف نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ایسا مبارک مسعود مہینہ، اس مہینے میں بھی اب ہم نے نمازوں سے غفلت برتنا شروع کر دی۔ ایک وقت ایک زمانہ ہوتا تھا کہ جب رمضان آتا تو مساجد نمازیوں سے پر ہو جایا کرتی، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ایسا دور آیا ہے، حالات نے ایسی پلٹی کھائی ہے کہ اب عین رمضان میں بھی مسجدیں ویران سی ہونے لگی ہیں۔ شروع میں صرف اول کے کچھ روزے، کچھ رمضان مسلمان نماز کی تو پابندی کر لیتے ہیں، لیکن پھر درمیان میں وہ نمازوں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، نمازوں سے دور ہو بیٹھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ بڑے تعجب کی بات ہے، ایسا روزہ جو بغیر نماز کے ہو یا ایسی نماز جو بغیر روزہ کے ہو یا بغیر زکوٰۃ کے ہو وہ قبول نہیں ہوتے ہیں۔ آپ آگے سنیں گے انشاءاللہ۔ تو چونکہ نماز یہ الفرائض ہے اور اس کا بھی ایک مقصد قرآن نے بیان کیا ہے، واضح لفظوں میں قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے۔ اب ہمیں محاسبہ کرنا ہوگا اپنے آپ کا، ہمیں جائزہ لینا ہوگا اپنی نمازوں کا کہ اس ماہ مبارک میں اگر ہم نے نمازیں پڑھی ہے، بہت سے لوگ وہ ہیں جو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے نہیں ہیں، بہت سے وہ ہیں کہ جو سستی اور کاہلی کے ساتھ وقت گزار کے پڑھتے ہیں، قضا کر کے پڑھتے ہیں، بہت سے وہ ہیں کہ جو نماز تو وقت پر پڑھ لیتے ہیں، لیکن اب انہیں بھی جائزہ لینا ہوگا کہ جنہوں نے نمازیں تو پڑھی ہے انہیں جائزہ لینا ہوگا، جنہوں نے نہیں پڑھی وہ تو خیر منائے کہ ان کا انجام بڑا دردناک ہے، لیکن جنہوں نے پڑھی ہے میرا سوال ان سے ہے، میرا کہنا ان سے ہے کہ وہ اپنی نمازوں کا جائزہ لے، محاسبہ کرے کہ ایسا مبارک و مسعود مہینہ کہ جس میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کو فرض کے برابر اور فرض کو 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے اگر نمازوں کی پابندی کی ہے، ہم نے نمازیں پڑھی ہے، لیکن اب نمازوں کا بھی جائزہ لینا ہوگا، کیا وہ نمازیں صحیح طور پر پڑھی گئی ہے، کیا وہ شریعت کی روشنی میں پڑھی گئی ہے، کیا وہ نمازیں تمام مسائل کو مد نظر رکھ کر کے پڑھی گئی ہے۔ اس لیے کہ علماء فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نماز وہی نماز ہے جو عشق رسول میں ڈوب کر شریعت مطہرہ کی روشنی میں ادا کی جائے، وہی نماز ہے، ورنہ پھر سوائے جسم کی تھکاوٹ کے اور اٹھک بیٹھک کے اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر نماز کے مسائل کا ہمیں علم نہیں ہے، اگر صحیح طور پر ہم نماز کو ادا نہیں کرتے ہیں، ہمارا وضو صحیح نہیں، ہمارا غسل صحیح نہیں، نماز کے مسائل کا ہمیں علم نہیں ہے، ہم نے اس علم کو سیکھا نہیں ہے، بس آ کر کے اگر ہم بس اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں تو اس نماز سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا۔
کیونکہ قرآن نے نماز کا ایک واضح مقصد بیان کیا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے۔ اب محاسبہ کرنا ہے، اب جائزہ لینا ہے کہ ہم نے اس مبارک مہینے میں جو نمازیں پڑھی ہیں، کیا ان نمازوں نے ہمیں گناہوں سے روک رکھا ہے؟ کیا ان نمازوں نے ہمیں برائیوں اور بے حیائیوں سے روک رکھا ہے؟ اگر ایک طرف ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک طرف ہم روزہ رکھتے ہیں، لیکن باہر جا کر پھر ہم گناہ میں ملوث ہیں، پھر کسی کی غیبت کر رہے ہیں، پھر کسی سے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، پھر کسی کا حق مار رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے نہ اس روزے سے کوئی ہم نے فائدہ حاصل کیا، نہ وہ روزہ ہمیں متقی بنا سکا ہے، نہ وہ نماز ہمیں گناہوں سے روک سکی ہے، نہ اس نماز نے ہمیں بے حیائیوں سے روک سکا ہے۔ ایک طرف نماز بھی پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، ہمارے معاملات حل نہیں ہوتے۔ ارے صحابہ کی نماز تو وہ نماز ہوتی تھی کہ جب صحابہ کرام کے سامنے کوئی بھی مسئلہ درپیش آتا، کوئی بڑی سی بڑی مشکل بھی آ جاتی، وہ بارگاہ خداوند قدوس میں حاضر ہوتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہ ان کا مسئلہ فوراً حل فرما دیتے۔ آج ہم برسوں تک نمازیں پڑھتے ہیں، انسان 60 سال تک نماز پڑھتا ہے، کئی سال کی عمر ہو جاتی ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کی نماز میں اثر کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ اس کی دعاؤں میں اثر پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ بھی ہم نے نماز کے مسائل نہیں سیکھے ہیں۔ اس لیے جائزہ لینا ہوگا کہ اس مبارک مہینے میں ہم نے جو نمازیں پڑھی ہے، کیا ان نمازوں نے ہمیں گناہوں سے روکا ہے؟ کیا ان نمازوں نے ہمیں بے حیائیوں سے روکا ہے؟ اگر روکا ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ نمازیں بارگاہ خداوند قدوس میں مقبول ہو رہی ہے، تبھی تو یہ نماز روک رہی ہے۔ اس لیے کہ روایت میں آتا ہے کہ جب نماز صحیح طور پر ادا کی جاتی ہے، اس نماز کو فرشتے ایک نورانی شکل میں، ایک نورانی کپڑے میں یا ایک نورانی تھال میں لے کر کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہ نماز عرض کرتی ہے، مولا تیرے بندے نے میرا حق ادا کیا، جیسے پڑھنا تھا مجھ کو ویسے ادا کیا ہے، مولا کریم اس بندے پر تو کرم فرما، اس بندے پر تو رحم فرما، اس کی مشکلوں کا آسان فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ وہ نماز خود رب کی بارگاہ میں بندے کے لیے دعا کرتی ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کی پریشانیوں کو دور فرماتا ہے، اس کی مشکلوں کا آسان فرماتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ لیکن جب بندہ نماز کو صحیح سے ادا نہیں کرتا، وہ یہ فریضہ نہیں سمجھتا بلکہ ایک رسم سمجھ کر کے آتا ہے کہ بس چلو چل کر کے ہمیں نماز پڑھ لینی ہے، بس ایک وقت ہے جو گزار لینا ہے، یا ایک رسم ہے جو ادا کر لینی ہے، یا اور لوگ جا رہے ہیں تو میں نہیں جاؤں گا تو لوگ نام رکھیں گے کہ ارے رمضان میں نماز نہیں پڑھتا، ارے روزہ رکھ کر نماز نہیں پڑھتا۔ اگر ایسی نیتوں کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو سوائے جسم کی تھکاوٹ کے، سوائے اٹھک بیٹھک کے، ان لوگوں کو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ایسی نماز جب رب کی بارگاہ میں جاتی ہے تو روایت میں آتا ہے کہ ایک کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس نماز کو رب کی بارگاہ میں لے جایا جاتا ہے، اور وہ نماز کہتی ہے کہ مولا تیرے بندے نے میرا حق ادا نہیں کیا، جیسے ادا کرنا چاہیے تھا ویسے مجھ کو ادا نہیں کیا ہے، اے مولا کریم جیسے اس نے مجھے برباد کیا تو اس کو برباد کر دے اللہ۔ وہ نماز اس کی بربادی کے لیے دعا کرتی ہے۔ اب سوچے کہ انسان نماز پڑھے پھر بھی برباد ہو، نماز پڑھے پھر بھی اس کا نقصان ہو، نماز پڑھے پھر بھی اس کی یہاں برکت نہ ہو، تو وہ سمجھ لے کہ قصور اس کا ہے، نماز کا نہیں۔ نماز تو اپنی جگہ پر حق ہے، نماز کا کام اپنی جگہ بالکل درست ہے، یہ قصور نمازی کا ہے۔ تو ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ اس مبارک مہینے میں ہم نے کتنے روزے رکھے اور کتنے روزے چھوڑے، ہم نے اس مبارک مہینے میں کتنی نمازیں پڑھی اور کتنی چھوڑی، جو رکھے روزے یا جو نمازیں پڑھی ہے ان کو کس طریقے سے ادا کیا ہے، کیا صحیح طور پر ادا کیا ہے یا غلط طریقے سے ادا کیا ہے، ہم نے کن فرائض اور کن واجبات اور کن چیزوں کو اس میں چھوڑا ہے، ہمیں خود جائزہ لینا۔ یہ جمعۃ الوداع اسی لیے ہے کہ انسان اپنا احتساب کرے، احتساب عمل کرے، اپنے اعمال پر غور کرے۔ یوں بھی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ فرماتے کہ انسان جب رات کو سوئے تو اپنے دن بھر کے اعمال کا جائزہ لے، بستر پر سونے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے دن بھر کے اعمال پر غور کر لے کہ آج کا میرا دن کیسے گزرا ہے، میں نے کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہ کیے، کتنی نمازیں پڑھی، کتنی نمازیں چھوڑی، کس کا حق مارا، کس کا حق ادا کیا۔ غرض کہ انسان روزانہ اپنا محاسبہ کر کے سو، لیکن ہمیں فرصت کہاں؟ اگر آج محاسبہ نہیں کیا تو کل قیامت میں تو حساب ہونے ہی والا ہے۔ اس لیے یہاں انسان احتساب کر لے اور جو غلطی ہے، کمی بیشی ہے، اسے پورا کر لے۔ تیسری چیز، اب چونکہ نماز یہاں پہ تراویح، اب چونکہ ایسا مبارک و مسعود مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں جہاں نفل کا ثواب فرض اور فرض کا 70 فرائض کے برابر ہوتا ہے، اس مہینے میں لوگ کثرت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں اللہ کے بندے تہجد بھی پڑھتے ہیں، دیگر نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ اب تو دور یہ ہے کہ لوگ تراویح میں بھی لوگوں کی صفیں کم ہو، ابھی قرآن ختم نہیں ہوا، ابھی ختم قرآن نہیں ہوا ہے، لیکن مساجد سے نمازی کم ہو گئی، اور بعض تو یہ سمجھتے ہیں کہ 27 کے بعد تراویح ختم ہو جاتی ہے،
ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن ختم ہوتا ہے، قرآن مکمل ہوتا ہے، ختم قرآن ہوتا ہے، لیکن تراویح مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک چاند نظر نہیں آ جاتا۔ اللہ کے رسول اسلام فرماتے ہیں چاند دیکھو روزہ رکھو، چاند دیکھو افطار کرو۔ مراد یہ ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھا جائے، چاند دیکھ کر عید کی جائے۔ جب تک شوال کا چاند نظر نہیں آ جاتا تب تک رمضان ہے، اور جب تک رمضان ہے تراویح برابر سنت موقعہ علی الکفایہ۔ ایسا نہیں ہے کہ 27 رمضان ہو گئی، ختم قرآن ہو گیا تو اب ہمیں تراویح کے لیے آنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ان کو بیچاروں کو کیا کہا جائے، ابھی تو حال یہ کہ قرآن مکمل نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی لوگوں کی صفیں کم ہو، بڑے افسوس کا مقام ہے۔ ایسے مبارک مہینے میں ہم نے نمازوں کو چھوڑا، یہ بہت بڑا لوگ سمجھتے کوئی گناہ نہیں ہے، نماز کو چھوڑنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ باہر کہتے کہ علماء نے لکھا ہے کہ زنا سے بدتر ہے ایک وقت کی نماز بلا عذر شرعی ترک کر۔ کوئی انسان زنا کر کے آئے تو ہم اس کو کتنی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا، ارے زانی ہے، زنا کرتا ہے، زنا خور ہے۔ کوئی شراب پیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ارے شرابی ہے، اس سے دور رہو، اس کے رشتہ نہیں کرتے لوگ، ارے اس کا خاندان شرابی ہے، اس کے خاندان، لوگ خاندان دیکھتے ہیں رشتہ داریوں میں، وہ فلاں کی خاندان، اس کی ماں ایسی نے، اس کی بہن ایسی نے، اس کی دادی ایسی، وہ فلاں زانیہ تھی اور فلاں کے تعلقات ایسے تھے، وہ فلاں کی بیٹی تو بھاگ گئی تھی، فلاں کا لڑکا شرابی ہے، جواری ہے، سٹورا ہے، تو لوگ بیٹی نہیں دیتے ہیں، اتنا سوچتے ہیں۔ لیکن فرمایا گیا کہ ان سب سے زیادہ بدتر انسان اگر کوئی ہے تو وہ بے نمازی ہے، ان سب سے زیادہ برا اگر کوئی ہے تو بے نمازی ہے، کہ اس نے نماز کو اتنا ہلکا جانا کہ بلا عذر شرعی ایک وقت کی نماز چھوڑ دی، اور پھر خاص کر کے ماہ رمضان میں نماز چھوڑنا، یہ تو اور بھی زیادہ برا ہے۔ تو لہٰذا انسان احتساب کرے، ہر مسلمان اپنے عمل کا محاسبہ لے۔ یہ جمعۃ المبارک، یہ آخری جمعہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دیتا ہے کہ انسان اپنا احتساب، یہ رمضان تو جا رہا ہے لیکن تو اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ تو نے کتنی نیکیاں اس مبارک مہینے میں کی ہے اور کتنے گناہ کیے۔ اسی طرح سے تیسری جو اہم چیز اس مبارک مہینے میں ادا ہوتی ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ یہ بھی ایک اہم رکن ہے اسلام کا کل ہے، ایک فرض ہے، اس کا فرضیت کا منکر کافر ہے۔ تو لہٰذا اکثر و بیشتر لوگ ماہ رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، چونکہ زکوٰۃ ایک اہم ترین رکن ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا فرمایا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ دو۔ لہٰذا اس کا بھی ایک خاص مقصد ہے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، قرآن نے کہا کہ اور ان کے مالوں میں حق تھا منگتا اور بے نصیب۔ یہ زکوٰۃ اس لیے لازم کی گئی ہے کیونکہ ہمارے مالوں میں اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا حق رکھا ہے، یتیم مسکین بے سہاروں کا حق رکھا ہے، سائلین کا مانگنے والوں کا اللہ نے حق رکھا ہے، محروم جو بے نصیب ہے اللہ نے اس کا حصہ ہمارے مالوں میں رکھا۔ تو لہٰذا لوگوں کے حقوق ادا کر، لوگ سمجھتے ہیں کہ بس زکوٰۃ ایسے ہی ہم پر لازم کر دی کہ دے دیا جائے، اس کا مقصد ہے، بہت سارے مقاصد ہیں جس میں سے ایک مقصد قرآن نے یہاں پر بیان کیا تاکہ تمہارے قریب میں، تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے پڑوس میں جو غریب ہو اس کی دلجوئی کرو، اس کی پریشانی کو انسان دور کرے، اس کی مصیبت اور اس کے غم کو انسان دور کر سکے۔ لہٰذا زکوٰۃ کو انسان پر لازم کرا دی تاکہ انسان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو، پیار کا جذبہ پیدا ہو، چونکہ جس طریقے سے ہر عبادت کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے، لہٰذا چونکہ روزہ یہ بدن کو پاک کرتا ہے اور نماز روح کو پاک کرتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ انسان کے مال کو پاک کرتی ہے۔ جب انسان کا مال پاک ہوتا ہے اور کمائی حلال ہوتی ہے، اور جب انسان اس حلال کمائی کو کھاتا ہے اور اس حلال کمائی کو کھا کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اس حلال کمائی سے روزہ رکھتا ہے، اس حلال کمائی سے سحری کرتا ہے، افطاری کرتا ہے اور پھر نمازیں ادا کرتا ہے، تب جا کر وہ عبادت رب کی مقبول ہوتی ہے۔ اب اگر انسان اپنے مال کی صحیح طور پر زکوٰۃ نہ نکالے، بعض لوگ مکمل حساب بھی نہیں لگاتے، بس جوں کا تو جیسے تیسے آیا نکال کر کے دے دیا۔ یاد رکھو اگر ایک پیسہ بھی، ایک روپیہ بھی زکوٰۃ کا آپ کے اصل مال میں رہ گیا تو وہ سارے مال کو برباد کر دے گا، سارے مال کو تلف کر دے گا، اور ایسا انسان زکوٰۃ کھانے والا کہلائے گا، اب دوسرے کا حق کھانے والا کہلائے گا، کیونکہ وہ اگلے کا حق تھا، تم نے اس کا حق اسے نہیں پہنچایا، اور دوسرے کا حق کھانا، ناحق دوسرے کا مال کھانا یہ حرام ہے۔ جب حرام کمائی انسان کھائے گا
اس کے اندر کہاں سے تقویٰ پیدا ہوگا؟ کہاں سے روزہ رکھنے کے بعد بھی اس کے اندر تقویٰ آئے گا؟ کہاں سے نماز پڑھنے کے بعد بھی اس کی روح کے اندر نخار پیدا ہوگا؟ لہٰذا حلال کمائی اشد ضروری ہے، کیونکہ جب پاکیزہ کمائی، حلال کمائی بدن میں جاتی ہے تب جا کر دیگر عبادات بھی رب کے یا مقبول ہو۔ اس لیے اللہ نے مالوں میں زکوٰۃ رکھی تاکہ روزہ تمہارے بدن کو پاک کرے، نماز تمہاری روح کو پاک کرے، اور زکوٰۃ تمہارے مالوں کو پاک کرے۔ لیکن آج جب لوگوں سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو دے دی زکوٰۃ ادا کر دی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے صحیح طور پر اپنی زکوٰۃ ادا کر دی ہے تو صدقہ و خیرات بھی تو ہے۔ اس مبارک مہینے میں نفل صدقہ جو کہ فرض کے برابر ہوتا ہے، آپ اس سے کیوں منہ موڑ لیتے ہیں؟ آج دیکھا جاتا ہے بہت سے لوگوں کو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ میں زکوٰۃ دو تو کہتے ہیں میں ساری زکوٰۃ بانٹ دوں۔ اب ان کے پاس دینے کے لوگ کہتے صاحب میرا خود کا مشاہدہ ہے، میں کسی خاص کی طرف وہ اشارہ نہیں کرتا ہوں، لیکن میرا اپنا مشاہدہ ہے جو میرے ساتھ گزرا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ میں زکوٰۃ کی رقم دو فلاں، تو کہتے ہیں ہم نے ساری زکوٰۃ بانٹ دی۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ بانٹ دی، لیکن صدقہ تو آپ دے سکتے ہیں، نفل صدقہ تو آپ دے سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ کے پاس اتنا بھی صاف کہتے نہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور اتنا بڑا جھوٹ بولتے انسان کو شرم نہیں آتی؟ اللہ نے تجھے اتنا مال دیا جس کی تو نے زکوٰۃ نکالی ابھی، اللہ اس مال کا محافظہ تو کہتا ہے، جھوٹ کہتا ہے کہ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں بچا، تو صدقہ نہیں دے سکتا، نفل نہیں دے سکتا اللہ کی بارگاہ میں؟ کتنے تعجب کی بات ہے کہ انسان نفل صدقے سے دور بھاگتا ہے، جبکہ زکوٰۃ جو کہ فرض ہے لوگ تو اس میں بھی آناکانی کرتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول اسلام نے فرماتے، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز پڑھے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جو زکوٰۃ نہ دے اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ تو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تو لوگوں کی نمازیں بھی قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو چونکہ صدقہ، نفلی صدقہ اللہ کی بارگاہ میں دینا، روایت میں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو 3 دن یا 3 راتیں مجھ پر ایسی نہ گزرے کہ اس میں سے کچھ بھی میرے پاس باقی رہے اور میں اسے صدقہ نہ کروں۔ اللہ کے رسول اسلام نے ترغیب دی کہ نفل صدقے کی بھی فضیلت کیا ہے، کہ اگر کبھی میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا اور 3 راتیں میں گزرنے نہیں دیتا، 3 راتوں سے پہلے میں وہ سارا احد پہاڑ کے برابر سونا رائے خدا میں خیرات کر دوں۔ آج انسان اپنے مال کو بچا کر کے رکھتا ہے، انسان اپنے مال کو گن کر کے رکھتا ہے۔ روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن میں بندہ سویرا کرے اور فرشتے نہ اترتے ہو، جن میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ الہی سخی کو جو زیادہ سخاوت کرتا ہے اے اللہ اس کو بہتر بدلہ عطا فرما، اور بخیل کو اے الہی بربادی عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ اور فرشتوں کی دعائیں مقبول ہوا کرتی ہیں، فرشتوں کی دعائیں مقبول ہوا کرتی ہے۔ جو بندہ سخی ہوتا ہے فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے کہ مولا اس کو خوشحالی عطا فرما، اس کو بہتر بدلہ عطا فرما، اس کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اور جو بخیل ہوتا ہے، جو مال کو بچا کر کے رکھتا ہے، مال کو گن کر کے رکھتا ہے، فرشتے کہتے ہیں کہ مولا اس کو بربادی عطا، اس کو برباد فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کس قدر سخت تعجب کی بات ہے کہ آج انسان اپنے مال کے لگا ہوا ہے، جبکہ فرمایا گیا کہ جو سخی بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور جو بخیل ہوتا ہے وہ اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے ارادہ کیا، اس نے طے کیا کہ میں صدقہ دوں گا، میں صدقہ کروں۔ پھر وہ رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں اپنا صدقہ لے کر نکلا اور رات کی تنہائی میں کسی کو ڈھونڈنے لگا۔ ایک شخص اسے نظر آیا، اس نے اسے صدقہ دے دیا۔ وہ شخص چور تھا، اس نے تحقیق نہیں کی، اس نے اس کو صدقہ دے دیا۔ جب چلا ہے صبح کو لوگوں میں چرچا ہوا، لوگوں میں مشہور ہوا کہ رات کو ایک چور کو صدقہ دے دیا گیا۔ اب اس شخص کو بڑا افسوس ہوا، کہنے لگا کہ الہی ایک چور پر صدقہ، میں تو خالص تیری رضا کے لیے نکلا تھا صدقہ دینے، الہی میں پھر صدقہ کروں۔ اس نے پھر نیت کی، اگلی رات وہ پھر صدقہ لے کر کے نکلا، پھر کسی کو ڈھونڈا، ایک عورت اس کو نظر آئی، اس عورت کے ہاتھ پر اس نے صدقے کا مال رکھا اور چلا۔
صبح کو لوگوں میں مشہور ہوا کہ ایک زانیہ کو، ایک زنا کرنے والی عورت کو صدقہ دے دیا گیا، رات کسی شخص نے ایک زانی عورت کو صدقہ دیا، لوگوں میں مشہور ہوا۔ لہٰذا اس شخص نے پھر اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ الہی میں تو تیری رضا کے لیے، تیری رضا کے لیے نکلا تھا، اور ایک زانیہ پر صدقہ، کہا کہ میں پھر صدقہ کروں۔ پھر صدقہ تیسری رات لے کر کے نکلا، پھر ایک مرد نظر آیا، اس کو صدقہ دے کر کے چلا آیا، وہ شخص مالدار تھا، وہ خود مالک نصاب تھا، لہٰذا اس کو صدقہ دیا اور واپس چلا آیا۔ صبح پھر لوگوں میں چرچا ہوا کہ ایک مالدار شخص کو صدقہ دے دیا گیا، جو خود مالدار تھا اسے صدقہ دے دیا۔ پھر اس نے کہا کہ مولا میں نے تو تیری رضا کے لیے نکلا تھا، ایک غنی پر ایک مالدار کو صدقہ، کیا حکمت ہے؟ غیب سے آواز آئی کہ وہ جو چور کو صدقہ دیا گیا شاید وہ چور چوری کرنے سے آج کے بعد باز آ جائے، وہ جو زانیہ کو صدقہ دیا گیا اب شاید وہ زنا کرنا بند کر دے، اور وہ جو غنی کو صدقہ دیا گیا اب آج کے بعد وہ خود بھی صدقہ دینا شاید شروع کر دے۔ تو اللہ کے کاموں میں حکمت ہوتی ہے، صدقہ یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے، نہ جانے ہمارے صدقے سے کس کا کیا بھلا ہو جائے، کس کا کیا فائدہ ہو جائے۔ لہٰذا روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص جنگل سے گزر رہا تھا، اس نے بادل سے ایک آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ فلاں کے کھیت کو جا کر کے سیراب کر۔ لہٰذا بادل ایک پہاڑ کی طرف گیا، وہاں بادل برسا اور اس کا سارا پانی ایک نالی کے ذریعے سے ہوتا ہوا چلنے لگا، تو یہ شخص بھی اس پانی کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ایک کھیت کے قریب یہ پانی بہنے لگا، وہ جو کھیت کا مالک تھا اس نے وہ پانی لے کر کے اپنے کھیت کو پانی دینا شروع کر دیا۔ یہ شخص اس کے پاس پہنچا اور جا کر کے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام فلاں ہے۔ اس نے پوچھا تم میرا نام کیوں پوچھتے ہو؟ کہا کہ میں نے فلاں میں نے بادل سے ایک آواز سنی تھی کہ فلاں شخص کے کھیت کو سیراب کرو، لہٰذا جب وہ پانی برسا تو تیرے کھیت تک آیا، اسی لیے میں نے تیرا نام پوچھا، اور تیرا نام وہی نام ہے جو اس بادل سے میں نے سنا۔ لہٰذا کون سا نیک عمل کرتا ہے کہ تیرے لیے بادل کو برسنے کا حکم دیا جاتا ہے، تیری کھیتی کو سیراب کیا جاتا ہے؟ کہنے لگا کہ تم پوچھتا ہے تو بتاتا ہوں، خاص میرا کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے، لیکن ہاں میں جب کھیتی کرتا ہوں اور جب میرا اناج، میری فصل اگ آتی ہے، میری فصل تیار ہو جاتی ہے، میں اس میں غور کرتا ہوں تو اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر بار کے لیے رکھ لیتا ہوں جس سے میں اور میرے اہل عیال کی پرورش ہوتی ہے، اور ایک حصہ بچا کر رکھتا ہوں تاکہ اس سے آئندہ کھیتی بو اور اس میں سے بھی کچھ بچ جاتا ہے تو وہ بھی صدقہ کر دیتا ہوں۔ تو جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کا کیسے نزول ہوتا ہے، لیکن جب انسان اللہ کی نعمت کی ناشکری کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو عطا کرے اور بندہ اس میں سے صدقہ نہ کرے، اسے لوگوں پر خرچ نہ کرے، تو انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑی، اندھا اور گنجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا امتحان لینا چاہا، جب اللہ نے امتحان لینا چاہا تو ان کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا۔ فرشتہ انسانی شکل میں سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا، جس کو کوڑ کی بیماری تھی، برس کی بیماری، اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ مجھے کوڑ کی بیماری ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اچھی کھال عطا کر دی جائے، یہ کوڑ کی بیماری مجھ سے دور کر دی جائے۔ اس فرشتے نے اس کے سر پر سے ہاتھ پھیرا، اس کے پورے بدن سے کوڑ ختم ہو گیا۔ پھر کہا کہ تو کیا مال چاہتا ہے، تو کس چیز کو زیادہ پسند کرتا ہے؟ کہنے لگا مجھے اونٹ زیادہ پسند ہے۔ اس کو ایک گابن اونٹنی اس نے دے دی اور اس کے لیے دعا کی کہ اللہ اس میں برکت عطا کرے۔ لہٰذا وہ کہہ کر کے فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ پھر اس کے بعد وہی فرشتہ گنجے کے پاس پہنچا اور جا کر اس سے بھی یہی کہا، تو اس نے کہا کہ فرشتے نے پوچھا تو کس چیز کو زیادہ، کہا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا کہ میرے سر پر بال نہیں، لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں، میں چاہتا ہوں میرے بال اچھے ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے سر پہ بھی ہاتھ پھیرا، لہٰذا اس کے سر پہ بال ہوا۔ کہنے لگا تو کس مال کو پسند کرتا ہے؟ کہنے لگا میں گائے کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اسے ایک جو ہے تو گابن گائے دے دی اور کہا کہ اللہ تیرے مال میں برکت عطا کر۔ فرشتہ دعا دے کر آگے چلا گیا۔ پھر تیسرے کے پاس پہنچا جو اندھا تھا، جا کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا میں اندھا ہوں،
میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری بینائی کو لوٹا دے، میں پھر سے اس دنیا کو دیکھوں۔ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھوں کی روشنی، اس کی بینائی واپس آ گئی۔ کہا تو کون سا مال پسند کرتا ہے؟ کہنے لگا مجھے بکری زیادہ پسند ہے۔ ایک گاون بکری اس کو دے دی گئی اور فرشتے نے دعا دی کہ اللہ تیرے مال میں برکت عطا کرے۔ لہٰذا روایت میں ہے کہ وقت گزرا اور تینوں کے پاس مال میں اتنی کثرت ہوئی کہ کوڑی کے پاس جو اونٹ تھے ایک جنگل اونٹوں سے بھر گیا، اور وہ جو دوسرا شخص گنجا تھا جس کو گائے ملی تھی پورا ایک جنگل گائے سے بھر گیا، اور جس کو بکری ملی تھی اس کا پورا ایک جنگل بکریوں سے بھر گیا۔ اتنی اللہ نے برکت دی، اتنی مال میں اللہ نے وسعت عطا فرما دی۔ لہٰذا سوچے کہ یہ تو ایک فرشتے کی دعا، اللہ کے نبی جس کو دعا دے دے، جو انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے اللہ کے نبی نے ان کے لیے بھی دعا فرمائی، تو سوچے ایک فرشتے کی دعا کا یہ عالم ہے تو اللہ کے رسول السلام کی دعاؤں کا عالم کیا ہے۔ تو بہرحال اب وہی فرشتہ پھر ان کے پاس پہنچا، سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور ایک مسکین کی شکل میں، ایک فقیر کی شکل میں آ کر کے کہنے لگا کہ میں مسکین، میں ایک مسافر ہوں، میرے پاس زادِ رانی مال نہیں، مجھے اپنے وطن پہنچنا ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی توفیق سے اور تیری مدد سے میں اپنے سفر کو آسانی سے طے کر لوں، لہٰذا تو اللہ کے لیے مجھے کچھ عطا کر، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس حقوق بہت ہیں، میرے رشتہ دار بہت ہیں، مجھے ان کے حقوق ادا کرنے پڑتے ہیں، لہٰذا میرے پاس اتنا کچھ نہیں کہ میں تمہیں دے سکوں۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ میں تجھے جانتا ہوں، کیا تو وہی کوڑی نہیں ہے؟ کیا تو وہی انسان نہیں ہے کہ جسے برس کی بیماری تھی، جسے کوڑ کی بیماری تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے کوڑ سے شفا عطا فرمائی اور پھر اسے اونٹ عطا کیا گیا، جس سے آج اس کو جو ہے اتنی مال، اتنی کثرت تیریا ہو گئی کہ ایک جنگل اونٹوں سے بھر گیا۔ اب اوپر سے پھر ناشکری کا کلمہ کہنے لگا کہ نہیں، میں تو کوڑی تھا ہی نہیں، مجھے تو کبھی کوڑ تھا ہی نہیں، اور میں تو کبھی فقیر تھا ہی نہیں، بلکہ میرے باپ داداؤں کے زمانے سے یہ دولت چلی آ رہی ہے، میرے باپ داداؤں کے پاس سے یہ جائیداد، یہ اونٹ چلے آ رہے ہیں جو مجھے وراثت میں ملے۔ فرشتے نے کہا اچھا اگر ایسا ہے کہ تو پہلے کوڑی نہیں تھا اور تو فقیر نہ تھا تو پھر اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر فرشتے نے بد دعا دی اور آگے چل گئے۔ پھر اس کے بعد پہنچا اس گنجے کے پاس، جا کر کے اس سے بھی یہی اس نے سوال کیا کہ میں ایک مسکین ہوں، فقیر ہوں، راستہ طے کرنا ہے، مال و اسباب نہیں ہے۔ اس نے بھی یہی جواب دیا، کہنے لگا کہ نہیں، میرے پاس حقوق بہت ہے، مجھے دوسروں کو دینا پڑتا ہے، رشتہ داروں کو بھی دینا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ کہنے لگا کہ میں تجھے نہیں جانتا کہ تو وہی شخص ہے جو گنجا تھا، تیرے سر پر بال نہیں تھے، لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے، لوگ تجھ سے دور بھاگتے تھے، اللہ نے تجھے پہلے سے بہتر بال عطا فرمائے اور اللہ نے تجھے گائے دی جس میں اللہ نے اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ آج پورا ایک جنگل بھر گیا ہے، اور تو کہتا ہے تیرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، تو کہتا ہے کہ تیرے پر دوسروں کے بھی حقوق ہے۔ کہنے لگا نہیں، میں تو کبھی گنجا تھا ہی نہیں اور نہ کبھی میں فقیر تھا، یہ تو میرے باپ داداؤں کی دولت ہے جو میرے پاس چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا اچھا اگر ایسا ہے اور تو اگر پہلے گنجا نہیں تھا اور اگر تو فقیر نہ تھا تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ لہٰذا پھر فرشتے نے اسے بد دعا دی اور آگے بڑھ گیا۔ جب پھر اندھے کے پاس پہنچا اس سے بھی جا کر یہی سوال کیا اور کہنے لگا کہ میں ایک فقیر ہوں، ایک مسکین ہوں، مسافر ہوں، مجھے راستہ طے کرنا ہے، مجھے لمبے سفر پر جانا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ زیادہ راہ نہیں ہے کہ اللہ کے نام پر تم مجھے کچھ دے سکتے ہو؟ تب اس نے کہا کہ ہاں بے شک اللہ ہی نے مجھ کو یہ مال عطا فرمایا، یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھ کو یہ چیز عطا فرمائی، میں تو اندھا تھا، اللہ نے مجھ کو آنکھوں کی نعمت عطا فرمائی، میں تو فقیر تھا، اللہ نے یہ دولت عطا فرمائی، آج اللہ کے نام پر تو جتنا چاہے لے لے، میں تیرا ہاتھ نہیں پکڑوں۔ یہ نہیں کہا کہ میں دیتا ہوں، بلکہ کہا تو خود جا کر لے لے، جتنا لینا ہے اتنا لے لے، کیونکہ تو نے اللہ کے نام پر مانگا ہے، اس لیے میں تیرا ہاتھ نہیں پکڑوں گا، جتنا لینا ہے لے کر کے چلا جا۔ اس فرشتے نے کہا کہ تیرا مال تجھے مبارک ہو، میں تجھ سے کوئی مال لینے نہیں آیا، یہ تو امتحان تھا تم تینوں کا، تیرے جو دو ساتھی تھے وہ تو برباد ہوئے لیکن تو کامیاب ہو گیا، اس لیے مال بھی تیرا، اللہ تجھے اور برکت عطا کرے۔ فرشتہ وہاں سے چلا۔
تو انسان جب مال میں ناشکری کرتا ہے، اللہ جب اس کو دولت دے، نعمت دے، عزت دے، شہرت دے، جو چیز دے، اور انسان جب اس میں بخل کرے، انسان جب اس نعمت کی ناشکری کرے، ناقدری کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پھر ایسے ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، پھر سے اسے اسی مقام پر لا کر کھڑا کرتا ہے جہاں سے اس نے چلنا شروع کیا تھا۔ اور جب انسان اپنی دولت کو غریبوں پر خرچ کرتا ہے، لوگوں پر صدقہ و خیرات کرتا ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو اللہ اس کے مال میں بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالوں کی صحیح طور پر زکوٰۃ بھی ادا کریں، صدقہ و خیرات بھی کریں، اس لیے کہ صدقہ 70 بلاؤں کو رد فرما دیتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ صدقہ عطا کرتے ہیں ان کے لیے بھی بڑی بشارتیں ہیں، چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 3 عبادتیں جو خاص طور پر اس ماہ مبارک میں ادا ہوتی ہے، ان کو ایک بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے قرآن میں واضح طور پر بیان فرمایا۔ قد افلح المؤمنون، مراد کو پہنچ گئے، کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں، جو اپنی نمازوں میں رب کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، رب کے حضور روتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو باتوں سے، بےہودہ باتوں سے، فحش باتوں سے دور رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ کہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایمان والے کامیاب ہیں، وہ مراد کو پہنچ گئے۔ آج ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں ایک کامیاب بزنس مین بن جاؤں، میں ایک کامیاب ڈاکٹر بن جاؤں، میں ایک کامیاب انجینئر بن جاؤں، میں ایک کامیاب پروفیسر بن جاؤں۔ غرض کہ ہر انسان اپنے شعبے میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ آخرت میں وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ دنیا کی کامیابی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، یہ دنیا کی کامیابی دنیا کی حد تک کے رہ جائے گی، لیکن رب فرماتا ہے کہ آخرت میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آخرت میں اگر پاس ہونا چاہتے ہیں، آخرت میں بلند مراتب چاہتے ہیں، تو وہ ایمان والے کامیاب ہوں گے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع رکھتے ہیں، جو بےہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں، جو مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہی 3 چیزیں جس کا میں نے ذکر کیا کہ اس مبارک مہینے میں یہ 3 چیزیں ہیں کہ جو خاص طور سے ادا ہوتی ہے۔ یہ 3 عبادتیں ہیں جو بڑی خاص اور اہتمام کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، نماز، روزہ اور زکوٰۃ۔ اسی کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ وہ ایمان والے جو نماز ادا کرتے ہیں، وہ جو لغو باتوں سے دور رہتے ہیں۔ اس کا اشارہ روزے کی طرف ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے جس کا روزہ ہو وہ فحش کلامی نہ کرے، وہ بےہودہ بات نہ کہے، اس سے کوئی جھگڑا کرے تو کہے میں روزہ دار ہوں، اس سے جھگڑا نہ کرے، وہاں سے چلا جائے۔ روزہ دار اپنے آپ کو ہر جھگڑے سے اور ہر چیز سے روکے رکھے، لہٰذا روزے کا ذکر ہے اور زکوٰۃ کا بھی۔ نماز و زکوٰۃ کا تو واضح طور پر ذکر ہے اور روزے کا ذکر اشارتاً یہاں کیا گیا۔ تو لہٰذا یہ 3 عبادتیں ہیں جو اس ماہ مبارک میں خاص طور سے ادا کی جاتی ہے، اور ان تینوں کا خاص مقصد ہوتا ہے۔ میں نے بتایا کہ ان تینوں کا خاص مقصد ہوتا ہے، اور لہٰذا روزہ انسان کے جسم کی زکوٰۃ ہے، جسم کو پاک کرتا ہے، اور نماز روح کو، اور زکوٰۃ انسان کے مال۔ اور اسی طرح اب دل، یہ بڑی اہم چیز ہے انسان کے جسم کہ سارا دار و مدار نیتوں پر، انما الاعمال بالنیات، اس تمام اعمالوں کا دار و مدار نیت ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام، اور دل پورے جسم کا بادشاہ ہے۔ اور جب بادشاہ صحیح ہوگا، جب ملک کا بادشاہ، ملک کا وزیر اعظم صحیح ہوگا، تو وہ اپنی پوری مملکت میں عدل و احسان کرے۔ اور جب بادشاہی بگڑ جائے، جب بادشاہی راہ سے بھٹک جائے، تو پوری مملکت بھٹک جائے گی، پوری عوام گمراہ ہو جائے گی، پھر کسی کا بھلا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دل جسم کا بادشاہ ہے، پورے جسم کو یہی تحریک دیتا ہے، پورے جسم کے اندر اسی کا حکم فرمان چلتا ہے، اسی کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ لہٰذا اب اس دل کی اصلاح از حد ضروری ہے، اس دل کا صحیح راستے پر ہونا، صراط مستقیم پر ہونا ضروری ہے، اور یہ تینوں چیزیں دل کو سیدھی راہ پر لانی۔ کیسے لانی؟ لہٰذا سب سے پہلی چیز ہے روزہ۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزے کے سبب سے جب بھوک کو اور پیاس کو برداشت کرتا ہے تو اس کے سبب سے اس کے معدے سے ایک بھاپ نکلتی ہے، معدے سے ایک گرم بھاپ نکلتی ہے جو دل کو نرم کرتی ہے، جو دل کے پاس پہنچتی ہے اور دل کو نرم بناتی ہے۔ لہٰذا روزہ دار کا دل نرم ہوتا ہے،
وہ نرم دل والا ہوتا ہے، اور جب دل نرم ہوتا ہے تو پھر اس نرم دل پر ہر چیز اثر انداز ہوتی ہے۔ پھر آپ اس کے سامنے قرآن بھی پڑھیں گے تو قرآن اثر کرے گا، حدیث پڑھو گے حدیث اثر کرے گی، نصیحت کی باتیں کرو گے وہ نصیحت کو قبول کرے گا، برائی سے بچنے کے لیے کہو گے تو وہ بچ جائے گا، کیونکہ جو لوگ نرم دل ہوتے ہیں وہ کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتے، وہ کسی کا برا نہیں کرتے، وہ کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے۔ تو روزہ دل کو نرم بناتا ہے۔ اور نماز کیا ہے؟ نور ہے۔ نماز دل کو روشن کرتی ہے، کیونکہ جب انسان اندھیرے میں ہو تو اندھیرے میں کچھ دکھائی نہیں دیتا، روشنی میں سب دکھائی دیتا ہے۔ جب دل روشن ہوتا ہے تو پھر اسے سب نظر آتا ہے۔ انسان کا جب دل روشن ہو تو اسے اگلے کا درد محسوس ہوتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ درد کیا ہوتا ہے، آج فلسطینی کس احوال سے گزر رہے، آج غزہ کے مسلمان کن حالات سے گزر رہے ہیں، اسے درد ہوتا ہے کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے، اس کا دل جان رہا ہے کہ درد کیا چیز ہوتی ہے۔ ہم صرف اپنے دردوں کو اپنا درد سمجھ بیٹھے ہیں، یہ درد نہیں تو اندھیرا ہے، ابھی ہم اندھیرے میں ہیں، اس لیے کہ جب اندھیرے میں انسان کو کوئی مارے تو اس کو اب صرف اپنا احساس ہوگا، اسے نہیں پتہ چلے گا کہ اگلے کو بھی مار پڑی ہے، اس کو بھی درد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن جب اجالا ہوگا، جب روشنی ہوگی تو وہ دیکھیں گا کہ مجھ سے زیادہ اگلے کو مار پڑی ہے، مجھ سے زیادہ اگلا درد سے کر رہا ہے، مجھ سے زیادہ اگلے پہ جو تو مصیبت نازل ہوئی ہے، تب اسے احساس ہوگا۔ جب دل اندھیرے میں پڑا ہو، جب گناہوں کے اندھیرے میں گرا ہوا ہو تو اسے کچھ نظر نہیں آتا ہے، اسے صرف اپنا درد، اپنی تکلیف اور اپنی مصیبت نظر آتی ہے، وہ صرف گناہوں میں ابھی لتڑا ہوا ہے۔ لیکن جب دل روشن ہوتا ہے، جب نماز کے سبب سے روشن ہوتا ہے، میں نے کہا کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور جب نماز برائی سے روکے، جب دل روشنی کی طرف آتا ہے، گناہوں سے چھٹتا ہے اور ظلمت سے نور کی طرف آتا ہے، اندھیرے سے اجالے کی طرف آتا ہے، تب انسانیت بیدار ہوتی ہے، انسانیت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، اور اسے پتہ چلتا ہے کہ اگلے کا درد کیا ہوتا ہے، اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم کی ضرورت ہے، اسے بھی درد ہوتا ہے، اسے بھی بھوک لگتی ہے، اسے بھی پیاس لگتی ہے، اس کے یہاں بھی خواہشات ہے، اس کے بچے بھی اس سے کچھ مانگتے ہوں گے، ارے وہ فلسطین کے حالات سے بھی واقف ہوتا ہے، وہ دیگر ملک کے حالات سے بھی واقف ہوتا ہے، اسے دوسرے انسانوں کا احساس ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اب وہ اجالے میں آیا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ درد کیا ہوتا ہے، احساس کیا ہوتا ہے، انسانیت کیا ہوتی ہے، تب اسے پتہ چلتا ہے۔ اور جب دل روشن ہوتا ہے تو پھر غیب کے اسرار بھی کھلتے ہیں، صرف ظاہری نہیں بلکہ باطن بھی روشن ہوتا ہے، غیب کے علوم بھی اس پر نزول ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ بھی بڑا اہم رول ادا کرتی ہے انسان کے دل کو پاک و صاف کرنے میں۔ کیسے؟ زکوٰۃ تو مال کو پاک کرتی ہے لیکن دل کو بھی کرتی ہے، کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل کر رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ انسان ساری زندگی مال سے محبت کرتا، میرا مال، یہ محبت بھی دل میں ہوتی ہے نا۔ جب مال کی محبت دل میں ہو تو انسان کے قدم گناہوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن نے اس کے بارے میں کہا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنى، کہ انسان بہت سرکش ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی کی پرواہ نہیں، کیونکہ جب دولت آنے لگتی ہے نا تو انسان اپنی اوقات بھولتا ہے، جب حرام کی کمائی آنے لگتی ہے تو انسان کے پیر زمین پر نہیں ٹکتے، پھر وہ آسمانوں میں پرواز کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے بس میں سب کچھ، میں ہوں، انا اس کے اندر جنم لے، وہ اگلے کو حقیر سمجھتا ہے، وہ غریب یتیم مسکین کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا گوارا نہیں سمجھتا۔ جب انسان کے پاس دولت آنے لگتی ہے تو اسے غریبوں کا احساس نہیں رہتا، وہ اپنی عیش اور اپنی منمانی زندگی میں مست ہوتا ہے، اسے اپنی عیاشی سے فرصت نہیں ہوتی کہ وہ اگلے کا خیال کرے۔ تو یہ مال، یہ دنیا کا مال انسان کو اگلے سے بھی حجاب میں رکھتا ہے، اپنی قبر سے بھی بے خبر کر دیتا ہے۔ یہ بھول جاتا ہے کہ اسے مر کر قبر میں جانا ہے، اسے قبر میں پہنچنا ہے، انسان بھول جاتا ہے اس کا اپنا ہے کیا اس دنیا میں، یہ آیا کہاں سے، اسے جانا کہاں، یہ آیا عالم ارواح سے ہے، اسے جانا بھی انسان، تو غور تو کر اپنے حالات۔ ارے ایک دن تجھے مرنا ہے، تیری پیدائش کیا، ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوا، 2 شرم و گاہوں سے تو اس دنیا میں آیا، اس بات پر، اس مال پر اتنا غرور، اتنا گھمنڈ، ارے تیرے مرتے ہی سب سے پہلے تیرا نام تجھ سے چھینا جائے گا۔ لوگ کہیں گے میت کب اٹھاتے ہیں، میت کا ٹائم کیا ہے، جنازے کا ٹائم کیا ہے، لوگ تیرا نام نہیں لیں گے، فلاں کا جنازہ کب اٹھے گا، نہیں، لوگ میت کہتے ہیں، مردہ کہتے ہیں۔ ارے مرتے ہی تیرا اپنا نام تجھ سے چھینا جائے گا، تیرے لباس سے تیرے بدن سے لباس اتارا جائے گا، ایک کفن میں تجھے دفنا دیا جائے گا، تجھے مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جس مال پر تجھے ناز ہے، جو مال تو نے بڑی محنت و مشقت سے کمایا ہے، وہ مال تیری قبر تک بھی تیرے ساتھ نہیں آئے گا، بلکہ یہ مال کو تیرے وارث لے کر کے چلے جائے گا۔
تیرا نام تجھ سے ختم ہو گیا، تیرے بدن سے کفن، تیرے کپڑے اتر گئے اور کفن آ گیا، تیرا مال تیرے وارث لے کر کے چلے گئے، تیری روح کو فرشتے لے کر کے چلے جائیں گے، تیرے جسم کو، تیرے گوشت کو جو تو کیڑے مکوڑے کھائیں گے، اور تیری ہڈیاں تک جو ہے تو مٹی کھا جائے گی، اور بچ گئے اعمال جو تیرے ساتھ آئیں گے، لیکن یہ اعمال بھی کل اگر قیامت کے دن اہل حقوق تجھ سے چھین کر کے لے کے چلے جائیں۔ اگر دنیا میں کسی کا حق مارا ہے نا تو کل قیامت میں یہ اعمال بھی تجھ سے چھین جائے، اب تیرا بچا ہے، تیرا ہے کیا؟ ساری زندگی تو کہتا رہا میرا 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 مال، ارے مال بھی تیرا نہ ہو سکا، نام بھی تیرا نہ ہو سکا، شہرت بھی تیری نہ ہو سکی، کچھ تیرا نہ ہو سکا، جو اعمال کر لیے تھے اگر لوگوں کے حق مارے تو وہ اعمال بھی کل قیامت میں تجھ سے چھین لیے، اب بچا ہے، تو بالکل صفر کے درجے میں آ گیا۔ پھر یہ غرور کس چیز کا، یہ انا کس بات کی؟ اے انسان اس انا سے باہر نکل، اس مال کی محبت سے دور ہو، کیونکہ اپنی قبر کو یاد کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ دن میں 10 مرتبہ موت کو یاد کرے۔ جب موت نگاہ کے سامنے ہوگی، جب قبر کا منظر انسان کی نگاہ کے سامنے ہوگا، قبر کے حالات کو پڑھو، قبر کے احوال کو پڑھ کر کے دیکھو کہ پہلی رات کتنی سخت ہوتی ہے۔ جب مردے کو رکھ کر کے لوگ لوٹتے ہیں تو مردہ چیختا اور چلاتا ہے کہ مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، مجھے کہاں رکھ کر کے جا رہے ہو۔ وہاں پر اس کی وحشت کا عالم یہ ہوتا ہے، اندھیرے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس کو سجائی نہیں پڑتا ہے۔ اندھیرا قبر کی پہلی رات بڑی خطرناک ہو، ذرا پڑھ کر دیکھیں آپ روایتوں کو، حالات کو۔ میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے تو قبر کی پہلی رات بڑی سخت ہوتی ہے، اس کو یاد رکھ۔ اس لیے قرآن نے کہا الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مال کی زیادہ طلبی نے اتنا غافل کر دیا ہے کہ تم قبر کو بھول گئے، تم حشر کو بھول گئے، تمہیں بھول گئے کہ مرنا ہے، قبر کے اندھیرے میں تمہیں جانا ہے، قبر کے گڑھے میں جانا ہے جو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور جب قبر دباتی ہے تو فصلیاں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں۔ تو بھول گیا اپنے حوال کو، تو بھول گیا اپنی موت کو۔ اے انسان، اس لیے مال کی محبت تیرے دل میں رچ اور بس گئی، اس لیے تو قبر کو بھولا، تو حشر کو بھولا، تو اعمال کو بھولا، تو انسانیت کو بھولا، تو لوگوں کے درد کو بھولا، تو اپنے رشتہ داروں کو بھولا، ہر کسی کو تو بھول گیا، تجھے صرف اپنی انا یاد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مال نے تیرے اندر انا پیدا کر دی، غرور، گھمنڈ پیدا کر دیا ہے۔ اس لیے مال کی محبت جب تک دل میں ہوگی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے قرآن نے، اللہ و رسول نے زکوٰۃ فرض کی تاکہ انسان کی مال کی محبت ٹوٹے۔ جس مال سے وہ محبت کرتا ہے نا، یہ ٹوٹے، اسے لگے کہ نہیں یہ فلاں کا حق ہے مجھے دینا۔ لاکھوں کی بھی زکوٰۃ نکلتی ہے تو اسے فوراً ادا کرنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ میں مال سے نہیں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ کیونکہ جب اللہ سے محبت ہوگی تو انسان اس کے حکم کو مانے گا اور اس کے حکم پر اپنے مال کو جو تو خیرات کرے گا۔ صحابہ اکرام اللہ و رسول سے ایسی محبت کرتے تھے کہ جب اللہ و رسول کی طرف سے حکم آ جاتا تو اپنی جانیں بھی قربان کرتے، اپنا مال بھی قربان کرتے اور اپنی اولاد بھی قربان کرتے۔ لیکن آج ہم مال کو گن گن کر رکھتے ہیں، بچا بچا کر رکھتے ہیں۔ پتہ چلا مال کی محبت دل میں، جب تک دل سے مال کی محبت نہیں نکلے گی تب تک کہ انسان کو آخرت کی فکر نہیں۔ تو اس لیے زکوٰۃ انسان کے دل سے مال کی محبت کو دور کرتی ہے، اور جب یہ دل سے مال کی محبت نکل جائے تو پھر انسانیت جنم لیتی ہے۔ نماز اس کے قلب کو روشن کر دیتی ہے اور روزہ اس کے دل کو نرم بنا دیتا ہے، تب جا کر وہ انسان کامیاب ہوتا ہے، تب جا کر وہ اس دل کے بارے میں کہا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ایسے دل ہے جو ذکر الہی سے چین میں آتے۔ پھر جب ایسے دل والے لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تب جا کر ان کے دلوں کو چین اور قرار نصیب ہوتا ہے۔ یہاں کسی کا حق مار لو گے پھر کہیں گے ہمارے دل کو سکون نہیں ہے، مولانا صاحب تعویذ دے دو، حضرت دعا کر دو، فلاں امیر کے پاس پہنچیں گے سکون نہیں مل رہا، لاکھوں کی دولت میں سکون نہیں، اگلے کا حق کھا کر بیٹھو گے کہاں سے سکون ملے گا، بھائی بھائی کا حق کھا کر بیٹھے گا کہاں سے سکون ملے گا، ایک دوسرے کی جائیداد پر نظر رکھو گے کہاں سے سکون ملے گا، اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے صحیح طور پر، صدقہ و خیرات نہیں کرو گے، لوگوں کا غریب یتیم فقیر کا حق ادا نہیں کرو گے اور پھر سکون کو ڈھونڈتے پھرو گے تو سکون کہاں سے ملے گا۔ یہ سکون تو ان اعمال کے اندر ہے، انسانیت کے اندر ہے، محبت اور بھائی چارے کے۔ اسلام یہ درس دیتا ہے، اسلام یہ پیغام دیتا ہے تمہاری عبادتیں تم پر ظلم نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، اللہ کو تمہاری عبادتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تو اس لیے ہے کہ تاکہ بندے تیری دنیا و آخرت سبق جائے، تیرا بھلا ہو جائے، تو آپ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ تو غرض کہ یہ عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ہم پر لازم قرار دیا، اس لیے ان عبادات کو صحیح طور پر ادا کریں، اپنا محاسبہ کریں۔ اس آخری جمعہ میں ہر انسان غور کرے کہ اس جمعہ کو ہم نے کیسے گزارا، ہم نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنی زکوٰۃ دے دی، صدقہ و خیرات کیا، کیا کیا نیکیاں کی، کیا کیا گناہ کی۔
ہر کوئی احتساب کرے اپنے اعمال، جائزہ تو لے اپنی کمائی کا، کیسا جائزہ لیتے؟ آج دن بھر کا غلہ کتنا ہے نا، ہر انسان کرتا ہے نا، ہر انسان اب کرتا ہے، پورا ٹوٹل مارتا ہے دن بھر کا میرا حساب کتنا ہوا، کتنا آیا کتنا گیا، کتنا نقصان ہوا کتنا نفع ہوا۔ تو ذرا اس رمضان کے اختتام پر اپنے اعمال کا بھی جائزہ لیں، کتنے روزے میرے کام کے ہیں کتنے نہیں، کتنے روزے رکھ کر میں نے توڑے، کتنے روزے رکھ کر میں نے لوگوں کے دل توڑے۔ روزہ توڑنا کسی کا دل توڑنا، ہاں لوگ سمجھتے صرف روزہ توڑنا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کا دل توڑنا کعبے کو توڑنے سے زیادہ برا ہے۔ کعبہ بھی تو بن جائے گا، مومن کا تم نے دل توڑا، کہاں سے چھوڑو؟ ارے بعض اوقات تو معافی مانگنے کے بعد بھی دل میں کسک رہ جاتی ہے، کسی مومن کا دل نہ تھا۔ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو اپنے اعمال کا احتساب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات چونکہ مسائل زکوٰۃ کے پچھلے ہفتے بیان ہوئے، آج بھی چند مسائل کہ زکوٰۃ کے مصارف کون ہیں، کن لوگوں کو مال زکوٰۃ دیا جائے۔ سب سے پہلے فقیر، وہ شخص کہ جس کے پاس کچھ مال و اسباب ہو لیکن بقدر نصاب نہ ہو، یا بقدر نصاب تو ہو نامی نہ ہو، یا حاجت اصلیہ سے زائد نہ ہو، ایسے فقیر کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لہٰذا فقیر کو سوال کرنا جائز نہیں۔ ایسا شخص کہ جس کے پاس اگلے وقت کی چیز موجود ہے، یا اتنی رقم یا اتنی چیز موجود ہے، اس کو سوال کرنا جائز نہیں۔ مسکین، وہ شخص کہ جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانے کے لیے موجود نہ ہو، ایک وقت کے لیے اس کے پاس پتن ڈھانپنے کے لیے نہ ہو، ایسا شخص مسکین، اور اس کو سوال کرنا جائز، اس کو مانگنا جائز ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ آتے ہیں جو اپنی ذات کے لیے مسجد میں کھڑے ہو کر مانگتے ہیں، مسجد کے سائل کو دینا جائز ہے۔ سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے مسجد میں اپنی ذات کے لیے مانگا، اور ایسے سائل کو جس نے 1 روپیہ دیا تو اس کے کفارے میں 70 روپیے باہر جا کے صدقہ کرے۔ تو لہٰذا مسکین، اس کو سوال کرنا تو جائز ہے کہ سوال کر سکتا ہے، لیکن مسجد میں بھی سوال نہ کرے۔ عامل، وہ شخص بھی جس کو حاکم اسلام نے اپنی طرف سے متعین کیا۔ اب چونکہ یہ دور نہیں رہا، اب بادشاہ اسلام نہیں ہے کہ وہ کسی عامل کو بھیجے اور وہ جا کر لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرے۔ مکاتب، یعنی وہ غلام جو ایک مال کی معینہ مقدار دے کر کے آزاد ہو جائے، یہ غلام کا زمانہ بھی نہیں ہے۔ قرض دار، وہ شخص کہ جس پر اتنا قرض ہو کہ اگر اس کا قرض مال زکوٰۃ سے اتر جائے تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ فی سبیل اللہ، یعنی وہ شخص جو فقر کے باعث غازیوں کے لشکر سے جدا ہو، یا فقر کے سبب کی وجہ سے اثناء راہ میں حجاج کے قافلے سے رہ گیا ہو، اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ مسافر، وہ شخص جو 92 کلومیٹر کے ارادے سے اپنے گھر سے باہر نکلا ہو اور وہ مسافر ہے، اب اگر دوران سفر اس کے پاس رقم موجود نہیں ہے، اس کا مال و اسباب ختم ہو گیا، اگرچہ اس کے گھر پر مال موجود ہے لیکن پہنچنے کی کوئی سبیل نہ ہو، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لہٰذا وہ مدارس، وہ دارالعلوم کہ جہاں پر بچے رہتے پڑھتے کھاتے پیتے ہیں، ان دارالعلوم میں بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ کسی بھی غریب، یتیم، مسکین، فقیر کو زکوٰۃ کی رقم آپ دے سکتے ہیں۔ البتہ وہ مکاتب، وہ چھوٹے چھوٹے مدرسے جو محلوں میں چلتے ہیں، جہاں پر قیام و طعام کا انتظام نہیں ہوتا، وہاں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے لیے اہم شرط ہے تملیک، کہ جس کو زکوٰۃ دی جائے اس کو اس کا مالک بنا دیا جائے۔ جہاں تملیک نہیں پائی جائے گی وہاں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ لہٰذا زکوٰۃ کن لوگوں کو نہیں دی جاتی؟ سب سے پہلے اپنی اصل کون؟ باپ ماں، ہے نا، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اوپر اخیر سلسلے تک آپ چلے جائیں، یہ آپ کی اصل ہے جس کی آپ اولاد ہیں، اور آپ کی نسل جو آپ کی اولاد میں بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو آپ جو ہے تو نہیں دے سکتے زکوٰۃ، کیونکہ یہ آپ کی نسل ہے۔ تو اپنی اصل اور اپنی نسل، ان دونوں کو، جس کی آپ اولاد ہے اور جو آپ کی اولاد میں ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ دوسرا زوجین، یعنی کہ شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ یہاں اگر طلاق ہو چکا ہے اور عدت گزر چکی ہے
اس کی عدت سے وہ باہر آ گئی تو اب زکوٰۃ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ لہٰذا غنی یعنی جو شخص خود مالدار مالک نصاب ہے اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے البتہ اگر کبھی اس غنی کا بیٹا جو فقیر ہے بالغ ہے تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا اس کی بیوی ہے اور یہ اس کا نان و نفقہ صحیح سے ادا نہیں کرتا ہے، وہ محتاج ہے، اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا اس کا باپ اگر بیٹا باپ کو نہیں دیتا ہے، اگرچہ بیٹا لاکھوں روپئے لگتا ہے مالک نصاب ہے لیکن باپ کی کفالت نہیں کرتا تو اس کا باپ اگر فقیر ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن نابالغ اولاد کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح بنی ہاشم یعنی آل علی، آل عباس، آل جعفر، آل عقیل، آل حارث بن عبد المطلب یعنی جو سید زادے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور کافر میں تمام قسم کے کفار آنا، چاہے وہ مشرک ہو، مرتد ہو، منافق ہو، بد دین ہو، بد عقیدہ ہو، کیسا ہی ہو، جو دین اسلام سے ہٹ گیا اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کسی کافر، مشرک، مرتد، منافق، بد دین، بد عقیدے کو، غیر سنی کو زکوٰۃ دی تو ادا نہیں، تو سمجھ لیں۔ تو لہٰذا اپنی زکوٰۃ صحیح طور پر ادا کرے اور دیکھیں کہ ہم زکوٰۃ کس کو دے رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک اہم بات ہے۔ اگر آپ نے کسی ایسے کو زکوٰۃ دے دی جو اس کا مصرف نہیں تھا تو اتنی رقم آپ کی زکوٰۃ میں محسوب نہیں ہوگی، اتنی رقم آپ کی زکوٰۃ میں کاؤنٹ نہیں ہوگی، آپ کو پھر سے وہ اتنی رقم دینا پڑے گی۔ لہٰذا ان مسائل کو ذہن میں رکھیں اور جو ہے تو اپنی زکوٰۃ کو صحیح طور پر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم تمام کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو غلطی توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔